شیورٹی دے جائیں کہ اگر آپ نہ آئے تو وہ 7 ارب روپے فورفیٹ ہو جائیں گے، بحق سرکار ضبط ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ تو ان کو جیل جانا پڑے گا، ایک تو یہ ساری بات ہے، پھر ان کی میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں اگر حکومت ان کو لانا چاہے تو وہ لا کیسے سکتی ہے، اور یہ قانون اس پر کس طرح سے لاگو ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب نہ آنا چاہتے ہیں، نہ حکومت ان کو لا سکتی ہے، بڑی کلیئر سی بات ہے۔ میاں صاحب وہاں پہ آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیلز کو ڈسمس کروا چکے ہیں۔ کس وجہ سے ڈسمس ہوئی تھی؟ وہ اسی وجہ سے کہ میاں صاحب ایک ایبسکونڈر ہو گئے تھے، وہ آ نہیں رہے تھے، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلز چل رہی تھی تو انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ وہ ادھر بیمار ہیں اور علاج کی خاطر وہاں ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہ تو کوئی رپورٹس ہے، نہ کوئی ایسا ایویڈنس ہے، کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے ان کی وہ پلی آلریڈی ریجیکٹ کر دی کہ وہ بیمار ہیں اور کوئی علاج وغیرہ کرا رہے ہیں۔ تو اب میاں صاحب ایک ایبسکونڈر ہیں، اب ایبسکونڈر کو لانے کے لیے وہاں پہ آپ کی ٹریٹی تو ہے نہیں، اور میاں صاحب اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ میاں صاحب نے جو ویزا لیا تھا پچھلا 11 ماہ کی انہیں وہ ملا تھا ہیلتھ کی گراؤنڈ پہ۔ اب جب وہ 2 کی ایکسٹینشن کے لیے گئے ہیں تو وہاں کی حکومت نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہیلتھ گراؤنڈز پہ، کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ آپ کون سا کوئی رپورٹس کو ان کو نہیں دکھا پائے اور ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائے کہ جی وہ کون سا ایسا علاج ہے جو پاکستان میں ممکن نہیں۔ تو اب ان کی اپیل چل رہی ہے، تو حکومت پاکستان وہاں پہ یہ چیزیں ڈاکیومنٹس وغیرہ داخل کر سکتی ہے کہ جناب نہ انہوں نے لندن میں علاج کرایا، یہاں بھی ان کے بھائی نے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی، ضمانت ان کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب ضمانت ہو گئی تو حکومت کے پاس ان کی درخواست آئی تھی کہ ہمیں بیرون ملک جانے کے لیے ای سی ایل سے ہٹا دیا تھا، تو ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے حکومت نے 7 ارب روپے کا کہا تھا کہ آپ ایک بیل بانڈ ایک شیورٹی دے جائیں کہ اگر آپ نہ آئے تو وہ 7 ارب روپے فورفیٹ ہو جائیں گے، بحق سرکار ضبط ہوں۔ لیکن اس فیصلے کو حکومت کے انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب یہ اتنا پیسے کا میرے سے بیل بانڈ لے رہے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک 50 روپے کی انڈر ٹیکنگ پہ انہیں جانے دیا، جس میں ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ جی 4 ہفتوں کے دوران یا جب ان کا علاج مکمل ہوگا میں لے کے آؤں گا۔ اب یہ لوگ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ جانے کا کہہ رہے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف کو کوئی اریسٹ کر لے گی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، فواد چودھری صاحب نے جو کل بیان دیا کہ ہم آرٹیکل 63 کی کارروائی کے لیے جائیں گے، عدالت کا رخ کریں گے، تو ضمانتی کو کیسے سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، آرٹیکل 62 یا 63 کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تب ہوتی ہے کہ اگر میاں شہباز شریف نے کوئی حلف نامہ آن اوتھ سٹیٹمنٹ دی ہوتی کہ جی میں پابند ہوں ان کو لانے کا اور حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں لاؤں گا، لیکن انہوں نے ایک سادی سی انڈر ٹیکنگ دی ہے۔ اب جو حکومت کو چاہیے وہ یہ کیس اپنا مضبوط کریں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بولیں جناب آپ نے اس کو ہمارے 7 ارب روپے کی بیل بانڈ کو ہٹا کے 50 روپے کے اس پہ جانے دیا، اب وہ مفرور ہیں، نہیں آ رہے، میاں شہباز شریف بھی نہیں لا پا رہے، تو وہ جو 7 ارب روپے کا جو ہمارا فیصلہ تھا اسے دوبارہ سے برقرار کرتے ہیں، اور کم از کم ایسی صورتحال میں وہ 7 ارب روپے کی ریکوری ہو سکتی ہے ان کے ایسٹس۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ایفیڈیوٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جمع کرایا گیا تھا؟ وہ انڈر ٹیکنگ تھی، ایفیڈیوٹ نہیں تھا، ایفیڈیوٹ آن اوتھ ہوتا ہے، وہ سمپل انڈر ٹیکنگ تھی، اور اس کی بنیاد آپ کو ڈسکوالیفائی یا اس قسم کی باتیں بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے میاں صاحب کی حیات نااہلی ختم کرنے کا معاملہ، اس پر ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو وہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی راہ ہموار ہو رہی ہے میاں صاحب کو لانے میں، تو وہ راہ کی قانون کی نظر میں کیسے ہموار ہو سکتی ہے؟ ذرا اس کی تشریح کیجیے گا۔ دیکھیے، اگر تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی راہ ہموار ہو رہی ہے، تو پھر جو سپریم بار ایسوسیشن ہے سپریم کورٹ کی، اس کا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ونگ نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو اس کو کوئی یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی راہ ہموار کرنے کے لیے کوئی ایسی درخواست لگائیں کسی خاص شخص کے لیے، اور ایسے شخص کے لیے اگر سپریم کورٹ جایا جاتا ہے کہ جو عدالتوں سے مفرور ہیں، جو عدالت کے کہنے پہ واپس نہیں آ رہے، تو ہمارے قانون میں ہے کہ اگر کوئی شخص مفرور ہو جائے، ابسکونڈ کر جائے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس کو جو آئین میں ہے وہ نہیں میسر ہوتے کہ جب تک وہ آ کے قانون کے سامنے سرنڈر کریں۔ اور نمبر 2، اس کیس
5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड कर चुका है। जब वो पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली की बात हुई थी तो उधर ये क्वेश्चन कि जनाब ये ताहयात परपेचुअल इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है या एक मखसूस मुद्दत के लिए होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ने ये फैसला दिया कि जनाब आइन की आर्टिकल 62 में इसकी मुद्दत नहीं है, मीन्स के ये ताहयात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये पार्लियामेंट का काम है, आप चाहते हैं कि के लिए हो तो आप आइन में जाके अमेंडमेंट करते हैं, वहां लिखते हैं फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 1 term। तो सुप्रीम नहीं ही समझता कि किसी किस्म की कोई इसमें ऐसी तशरीह दे सकती है कि जिसमें वो टाइम फ्रेम दे देंगे या उसमें ये कहेंगे। हाँ, वो पार्लियामेंट से कह सकते हैं कि भाई आप इसमें कानून साजी कीजिए और जो भी पार्लियामेंट का विजडम है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, क्योंकि ये एक कानून साजी नहीं है, ये आइन की तरमीम है। तो 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट इकट्ठी कर लेती है तो भले से इस शिक को निकाल दे या इस शिक को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे या इसमें कोई टाइम फ्रेम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।